محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں پیش ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خلق تھا، جس کی حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں تعریف کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ کا خلق، آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جس چیز کو حق تعالیٰ نے اچھا فرمایا ہے وہی آپ کی طبیعت چاہتی تھی، اور جس چیز کو حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں برائی سے یاد کیا ہے اس سے آپ کی طبیعت کو نفرت تھی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم وہ ہے جو حق تعالیٰ نے اس آیت میں تعلیم فرمایا ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یعنی معاف کرنے کو آپ لازم پکڑیں اور نیک کام کا حکم کریں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور حقیقت میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں اور دین حق کی تائید کرنے میں اس سے سخت تر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اس واسطے مبعوث ہوا ہوں، یعنی مجھے اس واسطے بھیجا گیا ہے کہ اگلے تمام پیغمبروں کی بزرگی اور اچھائیوں کو تمام اور پورا کروں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آیت خذ العفو کی نازل ہوئی تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کی تفسیر پوچھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اوتیت بمکارم الاخلاق ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، یعنی یہ آیت پوری آپ کو اخلاق عظیمہ کی تعلیم کرتی ہے۔ انہی مکارم اخلاق میں سے یہ ہے کہ آپ اس سے جڑے جو آپ سے کاٹے، اور آپ اس کو دے جو آپ کو محروم رکھے اور نہ دے، اور آپ درگزر کریں اس سے جو آپ پر ظلم کریں۔ جو شخص کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے خوب طرح سے واقف ہو جائے اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب مرتبوں کو انتہا کے درجے کو پہنچا دیا تھا کہ اس سے زیادہ کسی بشر کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کر سکے۔ طبرانی اور حاکم، ابن حبان اور بیہقی اور دوسرے قابل اعتبار محدثین نے ایک یہود کے عالم کی زبانی روایت کی ہے جس کا نام زید ابن سعنہ تھا، کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے اگلی کتابوں میں رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دیکھی تھی، اور وہ سب اوصاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے، مگر دو وصفوں کا حال مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک یہ کہ غصے پر حلم یعنی برداشت بردباری غالب ہو، اور دوسرا یہ کہ سخت بات سننے سے غصہ نہ آئے بلکہ اور نرمی زیادہ ہو۔ میں چاہتا تھا کہ ان دونوں باتوں کو کسی طرح سے آزماؤں۔ مدت تک اس کی انتظار میں رہا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کھجور بطور قرض خریدے اور اس کے ادا کرنے کی ایک مدت مقرر کی۔ میں اس مدت سے 2-3 دن پہلے آپ کے پاس گیا اور تقاضا اس کے ادا کرنے اور تقاضا کیا اپنے روپیوں کا۔ پھر دیکھا میں نے آپ سن کے چپ ہو رہے اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ابھی تمہارا وعدہ نہیں ہوا، تم تقاضا کیوں کرتے ہو؟ پھر میں نے سخت تقاضا کیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کے اصحاب بہت سے غصے میں آئے اور کوئی سخت بات مجھ سے کہیں، لیکن آپ کو ہرگز غصہ نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے خاندان میں اسی طرح قرض ادا کرتے ہیں، حیلہ حوالہ کیا کرتے ہیں، کسی قرض خواہ نے تم سے اپنا قرض آسانی سے وصول نہیں کیا ہوگا۔ اس بات کے سننے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اور میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا شریف اور چادر مبارک ہاتھ سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگا، اور غصے کی آنکھوں سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی اٹھو اور میرا قرض ادا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کے تلوار لے کے میرے سر پر آ پہنچے اور کہنے لگے اے دشمن خدا کے، تو باز نہیں آتا ہے، ابھی تیرا سر اڑا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ مجھ کو تم سے یہ توقع نہ تھی،
تم کو چاہیے تھا کہ مجھ کو سمجھاتے کہ اس کا قرض اچھی طرح آسانی سے ادا کیجیے، اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کرو، سو اس کے خلاف یہ کیا بات ہے جو تم کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ مجھ میں صبر نہیں ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جاؤ اس کا جتنا قرض ہے وہ دو، اور 20 سا ایک پیمانہ ہے اس سے اور زیادہ اس کو دو، تاکہ تمہاری اس کی بدسلوکی اور سخت گوئی کا عوض بدلہ ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کے سنتے ہی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا قائل ہوا۔ صحیح روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کو تشریف لے چلے، میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ایک بدو یعنی گنوار جنگل کا رہنے والا ملا، اور اس نے آپ کی چادر آپ کے سر سے زور سے کھینچی، یہاں تک کہ آپ کے گردن مبارک سرخ ہو گئی، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دیوار سے جا لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنوار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تیرا مطلب کیا ہے؟ تو کہہ۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں میرے اونٹ غلت سے بھر دے، اس واسطے کہ جو تیرے پاس مال ہے وہ مال خدا کا ہے، کچھ تیرا اور تیرے باپ کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، اے مال حق تعالیٰ کا ہے، میرا اور میرے باپ کا نہیں ہے، لیکن یہ جو تو نے میری چادر زور سے کھینچی اور مجھ کو تکلیف پہنچائی، یہ تو میرا حق ہے، اس کا عوض تو میں تجھ سے لوں گا۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز اس کا عوض نہ دوں گا۔ آپ یہ کلمہ فرماتے تھے اور نہایت خوشی سے مسکراتے جاتے تھے، اور وہ بھی جواب دیتا جاتا تھا۔ جب اسی گفتگو میں تھوڑی دیر گزری، تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر کھجور اور دوسرے اونٹ پر جو بھر کر اس کے حوالے کر دو۔ تاریخ طبری میں ذکر ہے کہ ایک روز سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آج ایک بکری کے کباب بنانا چاہتا ہوں۔ سب نے عرض کی کہ بہت بہتر۔ پھر ایک نے ان میں سے کہا کہ میں ذبح کرتا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں کھال کھینچتا ہوں، اور تیسرے نے کہا کہ گوشت کا درست کرنا اور کوٹنا یہ میرے ذمے ہے، اور چوتھے نے کہا کہ اس کا پکانا میرے ذمے ہے۔ حاصل کلام کہ سب نے ایک ایک کام اپنے ذمے اوپر کر لیا تاکہ جلد کباب تیار ہو جائے۔ اصحاب سب اس کام میں مشغول ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور جنگل سے ایک گٹھا لکڑی کا تھوڑی دیر میں لے آئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے کیوں اتنی تکلیف کی؟ یہ بھی ہم میں سے کوئی کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے، ناپسند مکروہ جانتا ہے کہ کوئی شخص اپنے یاروں میں ممتاز یعنی الگ ہو کر بیٹھے اور یاروں میں شریک نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یوں تھا کہ جب آپ فجر کی نماز سے فراغت پاتے تھے تو اس وقت لونڈیاں اور غلام مدینے والوں کے برتن میں پانی لے کر آتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو اپنے دست مبارک سے چھو لیں تاکہ وہ پانی متبرک ہو جائے، اور اس کو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں میں ڈالیں۔ اور کبھی سردی کا موسم بھی ہوتا تھا اور برتن بہت سے ہوتے تھے، سب میں ہاتھ ڈالنے سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی، لیکن باوجود اس رنج اور تکلیف کے آپ کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے اور سب برتنوں میں اپنا دست مبارک ڈالتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کی چند جھلکیاں ہیں جن پر ہمیں بھی عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔